پی ٹی آئی کے بارے میں جو ایک عمومی تاثر تھا کہ کوئی اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تاثر کو تقویت ملتی جا رہی ہے۔ جے یو آئی جس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو، کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم کسی اتحاد کی صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی جماعت شاہد خان عباسی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے۔ اب اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی اپنا تمام کارڈ کھیل چکے ہیں۔ ان کو جو توقع تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے اور اس کے بعد ہماری فیور میں حالات چلے جائیں گے، وہ سرے سے باطل ثابت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ اس کے بعد جس طرح کا مزاج انہوں نے بنایا ہوا تھا، پارٹی کے اندر مختلف گروپس ہیں کہ ایک طرف یہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری جانب انہی میں سے کچھ عناصر ایسے ہیں جو سیاستدانوں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی پالیسی چل نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک امپورٹنٹ چیز شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے ہی، کیونکہ اعتراف وہ ہوتا ہے جو آپ کا یا حکومت کا جو مخالف وہ بھی بیٹھ کے کر لے۔ انہوں نے 2 روز قبل ایک چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس بات میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا تو اس کے نتیجے میں پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اور اٹ واز میٹر آف ڈیز، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون نے اس موقع پر حکومت لے کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، وہ ایک اور معاملہ ہے۔ خیر، اس کو مسلم لیگ نون تو یہ کہے گی کہ جناب ہمارے پاس اور کیا چوائس تھی، ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں، اپنی جو سیاسی مقبولیت ہے، اپنا جو بیانیہ ہے اس کی قربانی دے دیں، سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں، یہ معاملہ بھی آ سکتا ہے نا، لیکن یہ بات انہوں نے مان لی۔ اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ اگر آپ غور سے جائزہ لیں، جو جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کوئی سنجیدہ جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ ملتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل کلیئر ہے ان کو کہ پی ٹی آئی اور اس کا بانی کسی بھی ٹائم ان کو پھر ڈائی کرا سکتے ہیں۔ اعظم سواتی جیسا سینئر لیڈر جب میڈیا کے سامنے آ کے یہ کہہ دے کہ جناب ہم تو 2022 سے لگے ہوئے ہیں، کب سے؟ 2022 سے، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف وہ وزیر اعظم تھے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر نومبر میں آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، وہ آرمی چیف بن گئے، سپہ سالار بن گئے۔ تو اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ پی ٹی آئی اس وقت سے کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے پا جائے، اور یہ اعظم سواتی ہی کے الفاظ ہیں کہ ہماری پوری کوشش کے باوجود دوسری جانب سے دروازہ نہیں کھل رہا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہی۔ یہ جو چیز پبلک میں آتی ہے بار بار کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ اگر کہیں چل بھی رہی ہوتی ہے تو سیاسی سطح پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، وہاں سے جواب ہے۔ اور وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں یا فوج کے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ کریں، اس بات میں وزن ہے۔ اب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ چونکہ اب پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے کارروائی شروع ہو گئی ہے، تو وہ یوٹیوبر جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، مقتدر شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی کچھ ایسے ایکشن ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ ابھی 3-4 جو بڑے مشہور ان کے بھی لاگر ہیں، وہ برطانیہ میں وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں، ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ عفان خطا ہو چکے ہیں ان کے۔ تو یہ بھی کمزوری کی، پریشانی کی اور گھبراہٹ کی علامت ہے۔ سیاسی جماعتیں اس بات کو یقینی طور پر سمجھ چکی ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا صلح آنے کا نقصان ہے۔ ان کی سیاست بہت عجیب و غریب ہے، ان کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، اور یہ کسی بھی ٹائم یو ٹرن لے سکتے ہیں۔
اب اس ساری صورتحال کے اندر راستہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ ہر پارٹی کو سپیس ملے. سپیس وہ دینا چاہیں بھی تو بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے. آپ کے اندر وہ جراثیم موجود ہے، وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اس معاملے کو آگے لے کے چل سکیں. میرا نہیں خیال. سب کو یہ شک ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایسا یو ٹرن ماریں گے جس کے نتیجے میں ان کا ساتھ دینے والا خوار ہو جائے گا، اور وہ تو بہرحال اقتدار کی ریس سے باہر ہی رہیں گے. انہیں تو ایک پریشر ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مستقبل قریب میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی یا ان کا اقتدار میں واپس آنے کا کوئی راستہ ہموار ہوگا، یہ بہت بڑی بھول ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اب انہوں نے اپنی جو سیاست تھی جس میں انہوں نے سب کی مخالفت کی اور سب کے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور تنہا ہوں گے اور یہ پارٹی بکھر کے رہ جائے گی. بہت شکریہ.